بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب دکھ پائی ہے دکھ پائی ہے دکھ پائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے أتزان لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب الوعي قد أذنت لك فقال علي تحت الكساء صلى الله عليه وسلم نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتزان لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله فبتر في الكساء وما بيدي اليمنى إلا السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وقصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يهلموني ما يهلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبات هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالات هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها وقال جبريل يا ربي أتزان لي أن أهبط إلا الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فقال جبريل ما أنا تحت الكساء صلوات الله اللهم صل
صالحا بإن الله قد أوحى إليكم يا قل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام نشینوں پسوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام ان پر جنہیں شرم کھائی جاتی ہے کھلے سروں پا اسیری کی قاب آتی ہے. سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گئے سرور. مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی. سکینہ بی بی سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے ابھی کلیج میں ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی بچے تو اگلے بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے ہائے 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 ہائے. بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے
جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہتی تھی یہی زینب دکھیا میرے بیرنوا مجرا لو میرا کچھ بات کرو میں تمہیں فدا کچھ بات کرو میں تمہیں فدا میرے بیرنوا مجرا لو میرا. میں کوک جلی ما جائیو ہم شیر تمہاری بھائی ہوں. زندہ سے چھٹے سے چھٹے میرے بیرنوا مجرا لو میرا. چلی تھی وطن سے جب میں یقین تم ساتھ تھے اور کن بات تھا سبھی اب کوئی نہیں چلے کوئی وہ چلے میرے بیرنوا مجرا لو میرا. اکبر بھی نہیں عباس نہیں اکبر بھی نہیں عباس نہیں قاسم بھتیجا پاس نہیں. اب مجھ کو کسی کی آس نہیں مجھ کو کسی کی آس نہیں میرے بیرنوا مجرا لو میرا. کہتی چہلم جو کربلا میں 72
तनो सर का हो चुका जबीलाद दरे करती थी पूछना राजी हूँ जो रज़ाए इमाम जलील है के सिना मैं जानती थी शहर बसा होगा भाई का होगा जो कब्र बसाए खुदाई का होगा जो कब्र बसाए करोगे तो से कर भलाई का दिया कोई नहीं जरा की जाएगा दिया कोई नहीं जरा की जाएगा पुरसा भी दे चहलुम तो कर चुकी मैं दिल अफगार या उसे अब रोज़ा की सरा चल गया या उसे अब रोज़े की सरा चल गया कभी तो आएंगे सवाल कभी तो आएंगे सवाल या उसे करबलाए सरवरे दिलगीर अलविदा तुमने मुजावरीना हमारी कबूल भैया कजावे में मुझको तुम्हें बिठाओ भैया
कब से तुम्हें पुकार रही हो मैं खासता है जवाब भी नहीं देते शैतान जवाब भी नहीं देते भैया गले लगा लो भैया गले लगा लो निदासदार खुदा निदासदार खुदा निदासदार खुदा के محمد وآل محمد بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی بھیا یہ نہ برباد ہواؤں گے یہ نہ برباد ہواؤں گے زمین کو ہلاؤں گی حسین کا سو پانی پلاؤں گے حسین کا سو پانی پلاؤں گے تو روتی ہے کیوں شور و شین سے کہہ دو گے چھٹ گئے ہمارے حسین سے کہہ دوں گی چھٹ گئے ہمارے حسین سے رو کے کرتے تھے زینب سے یہ سفر چلیے پھوپھی خدا کے لیے اب چھوئے وطن رو رو کے جان دونا یہاں بہر ظلم نان ہونا ہے تم کو دوبارہ بدل گیا ہونا ہے تم کو دوبارہ بدل گیا نہ جان کے اب جا کے روئیے دونوں کے دل کو بچ دکھلا کے روئیے دونوں کے دل کو بچ دکھلا کے روئیے اٹھی قبر سے آخر وہ سوگوار ایک عہد جیسی میں آ کر ہوئی سوار پہنچے وطن میں جس گھڑی نچا دے دل فگار پہلے گئے بغیر نظر آگے دلدار گئے بغیر نظر آگے دلدار لپٹ کے خبر جو کچھ جفا ہوئی حسین سے زینب جدا ہوئی چوتھے برس میں باپ پر بیٹی فدا ہوئی حسین مر گئے میں میری دعوی حسین مر گئے میں میری دعوی سے زینب مجھترے کا ہٹ گیا میں تمہارے لال کو کیا غم ہوئے لاش کے ہاتھ انگوٹھی کی خاطر قلم ہوئے مردے پا میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے کے بھی اتارے ہیں شمر نے تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا توخے گرا بخار میں اس کو پنایا تھا کانٹوں پر ننگے پاؤں ادو نے پھرایا تھا
ऊँटों की नंगी पुष्ट पर बिठलाया था हमें, सर ताश्त में हुसैन का दिखलाया था हमें। आबिद को जुल्मा गिरवाया था हमें, आबिद को जुल्मा गिरवाया था हमें। ना ज़ैनबे ना शाद मर गई, फिर हमको बकू सर नंगे सुए शाम में ले चले अदू, पहुँचे जो शहर शाम में हम सब कुशादम बाजारियों में शोरे बाजारियों में शोरे बेटी अली की शहीदो जहां अल्लाह हाफिज मोहम्मद की नबी हुसैन के लाल अकबर नौजवान खुश्क होठों पर अपनी सूखी गमोलम खासिम सबर की जा खुदा हाफिज़ सबर की जा खुदा हाफिज़ अलमदारे फौज घोड़े के आगे आगे बशीर मदीना लुट गया जगन्नाथ लुट गया जगन्नाथ लुट गया जगन्नाथ गए सबे
दिल बरे ज़हरा के चल गई शमशीर पर ये उसका जामा है कफन मिला सितम किया उम्मत ने या रसूल ज़माना किया हुजूर ये प्यारों को ज़िबा तशना दहन रहा सीना पा सारे पाक और ज़मी पा बदन लुके चैन रातों को जगा दिया फिर इस तरह ज़ैनब महज़ो के घात में मैं पुरखों और एक हाथ में हजरत का जाम है गुलगोज़ा यज़ीद ने हमें लूटा दो नाना करबला में छोड़ाए अली के लाल को दस्ते बला में छोड़ाए यतीम फातिमा को नैनवा में छोड़ाए तुम्हारे चाँदों का अजीब तफरीका पड़ा नाना मरने से दर बदर ज़ैनब खैर न अगर ज़ैनब ये सब तो जाते के बताओ क्या क्या सुनाओ भैया ये ज़ैना खबरे शे पर ये ज़ैना खबरे शे पर बताओ क्या क्या सुना
بتلائی چند تحفے جو تم کہو دکھاؤ بھیا پائے کہ میں
اربعین کے صبح آج روزی اربعین گزر گیا. چاہتا ہوں اس فرشتے رضا کی عظمت کو تھوڑا سا آپ کو فرش رضا کی عظمت کو سمجھنے کے لیے حبیب ابن مظاہر کا واقعہ کافی. عالم دین کی خاص حبیب آئے تو اس نے کہا کہ خوشا نصیب حبیب کہ تمہیں علی کی بیٹی نے سلام کہا. حسین نے تمہیں ایک خاص مقام عطا کیا کہ تم نے اپنے روضے میں پاسبان کی جگہ سب سے الگ حبیب کا مزار ہے. لوگ خاص طور پہ حبیب کو سلام کرنے جاتے ہیں. زہرا کے لال نے بتایا کہ حبیب کی عظمت کیا ہے. رجل الفقی کہہ کے مخاطب کیا تمہیں تمہارے مراتب کا کیا کہنا کہ ہر امام نے تمہیں سلام کہا. لیکن حبیب بتاؤ کوئی حسرت دل میں ہے؟ تو کہا کہ ہاں ایک حسرت ہے, وہ یہ کہ اللہ زندگی دے میں فرش اعلیٰ پہ بیٹھوں اور صحابہ کے نام کا آنسو یہ ہے عظمت فرش اعلیٰ. ساری عظمتوں کو پانے کے بعد اگر کوئی تمنا ہے تو وہ شہدائے کربلا کی فرش اعلیٰ. اس کی عظمت کا کیا ہوگا, اس کی رفعت و بلندگی کا کیا عالم ہوگا, اور اس کے فیضان کا کیا عالم. بتانا چاہتا ہوں آپ کہ پورے ہندوستان میں صرف حیدرآباد میں ملی اجازت. تو گزشتہ دنوں برادر عزیز حیدر ذیلی کی ایک تقریر آئی کہ عاشور سے لے کے اب تک ایک مریض نہیں نکلا حیدرآباد میں. یہ کرم ہوا ہے شہزادی کا کہ تم فرش اعلیٰ تک آ جاؤ. شفا کی ذمہ داری زہرا کی ہے. 3 دن پہلے جب میں مجلس میں آیا تھا بات کرنا نہیں آتا, میں نے یہی کہا کہ میں یہاں شفا مانگنے آیا ہوں امام رضا سے, اور میرے مولا نے شفا دے دی. آج میں بیٹھا ہوا آپ کے سامنے مخاطب ہوں تو یہ امام رضا نے شفا دی ہے. یہ اللہ کی بات ہے. اور آپ کو بتاؤ مظلوم کی نصرت کا ثواب کیا ہے؟ کسی مظلوم کی, کسی نبی کی, کسی نبی زادے کی مدد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ لوگوں کے ذہنوں میں نمرود نے قرآن میں سارا واقعہ مشکور ہے. میں بس مختصر سا بس ایک 10 دن آ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ عظمت کو سمجھے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں. اس واقعے کی تفصیل ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم, نمرود کے جو لوگ تھے اس دور کے ماننے والے, وہ لوگ خاص طور پہ سال میں ایک دن شہر سے باہر جاتے عبادت کرنے کے لیے دوسرے بتوں. اس دن ابراہیم نے ان کے بت کدے میں جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا. جب سارے بتوں کو توڑ دیا تو ایک بت کے گلے میں جس سے توڑا تھا وہ ہتھیار کے رکھ دیا اور گھر آ گئے. جب وہ لوگ پلٹ کے آئے اور اپنے معبود میں اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو بہت چاقتا ہوئے, بہت آگ بگوڑا ہوئے, بہت غصے میں آئے, اور سب کے ذہنوں نے ایک ہی بات کہی, یہ جو ہمیں بت پرستی سے روکتے ہیں ابراہیم, انہیں کی کیا رکھا, دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. تو ابراہیم کے پاس آئے, کہا کہ تم نے ان بتوں کو توڑا ہے. تو یہاں ابراہیم نے تخیہ سمجھایا. یہ جو شیعوں کے پاس تخیہ ہے نا, اس کا مطلب سمجھایا ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں نے نہیں توڑا. نبی خدا جھوٹ نہیں بول سکتے, صدیق کہا ہے اللہ نے. انہوں نے کہا کہ تم اس کے بڑے سے پوچھو اگر بول سکتا ہے. کیا کہا؟ ان کے بڑے سے پوچھو جس کے گلے میں انہوں نے ہتھیار ڈالا تھا کہ اگر بول سکتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا نہیں, تم مانو یا نہ مانو یہ تمہاری حرکت ہے. تب تجویز یہ پایا کہ ابراہیم کو سزا دی جائے. کیا سزا دی جائے؟ ایک سے بات کریں. تجویز یہ پایا کہ ابراہیم کو سزا دی جائے. تو شیطان نے کہا کہ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے. چنانچہ آگ روشن کر دی گئی. تو اتنی آگ, اتنی لکڑی جمع کی گئی, اتنی جیسے کربلا میں بہت جمع کی گئی تھی. دہشت تھی ایک.
کہ زہرا کے لال اتنے بہادر ہیں، بنی ہاشم کے ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا. تو 9 لاکھ کا لشکر جمع ہوا اور بعد عاشور پورے بلاد اسلامیہ میں خیت رجال یعنی مردوں کی کمی ہو گئی تھی، اتنے خطر ہوئے تھے کربلا میں. اب وہ تعدادیں کیا آ رہی ہوں تاریخ میں 9 لاکھ سے لے کے 2 لاکھ تک ہے. کم لکھنے والوں میں 1.25 لاکھ بھی لکھی، لیکن 1.25 لاکھ ممکن ہے، اس سے زیادہ تعداد. تو 9 لاکھ تک تعداد تھی اور بچ کے جانے والوں میں 1.25 لاکھ سے لے کے 2 لاکھ تک کی تعداد کہ جو بچ کے لوٹے باقی کے پورے لڑنے آئے تھے. تو آگ جمع کرنے کے لیے کہ نبی خدا کو آگ میں ڈالنا ہے، اتنی لکڑی جمع کی اور جب آگ لگائی تو مسئلہ یہ رہا کہ ڈالے کون. آگ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس کے دور دور تک کوئی قریب جا نہیں پا رہا. قریب نہیں، آگ کے دور سے دیکھنا بھی وہاں تھا، بہت فاصلہ کیا کرنا پڑا. تو شیطان نے منجنی بنائی، یعنی اڑائی کی شکل کی چیز اس میں بٹھا کے ابراہیم کو پھینکا گیا. تو منجنیخ میں بٹھا کے جب پھینکا گیا ابراہیم کو آگ کی طرف، تو ایک چھوٹا سا پرندہ جسے آپ شہد کی مکھی کہتے ہیں، اس کے دل میں نبی کی نصرت کرنے کا خیال آیا. وہ آگ کہ جس کی تاب بشر نہ لا سکے، یہ پرندے کے پر تو جل جاتے، لیکن اس نے اپنے پورے جتھے کے اپنے جو خرید کہا کہ ہم کو نبی خدا کی مدد کرنی ہے. کیسے؟ جتنا پانی پی سکتے ہیں پی لیں اور جا کے اس آگ پہ کلی کر دیں. بتائیے مکھی پانی کتنا پی گی اور کلے کتنی کری، اور کتنی تعداد درکار ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے. لیکن جذبہ تھا ایک نبی کی نصرت کا جو لے کے وہ اڑی. تو ان پر اللہ نے وحی کی. کس بات کی؟ کہ اللہ نے تمہارے اس جذبے کو قبول کیا. تو جب کوئی کار خیر کرتا ہے تو اللہ جو ہے قدیم الاحسان ہے، رکھتا نہیں کسی کا احسان. اللہ کسی کا احسان رکھتا نہیں. تو کیا کہا کہ اب ہم تمہیں انعام دیتے ہیں. وہ کیا کہ تمہارے بدن میں جو پانی ہے اس کو ہم شہد میں بدل دیں گے، اور اب قیامت تک اس پانی سے لوگوں کو شفا نہیں ملے گی. شہد میں اللہ نے شفا رکھ دی، یعنی کہ شوگر پیشنٹ بھی اگر میٹھا کھانا چاہے تو اصلی شہد کھا سکتا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے. کیوں کہ اللہ نے اسے شفا رکھ دی. تو ہر مرض کے مریض کو بھی آپ کو اگر شہد دیں گے تو اسے صرف شفا ملے گی، نقصان نہیں ملے گا. وہ خدمت جو کی نہیں گئی، یہ کہ اڑے تھے وہ لوگ لیکن نبی کی خدمت نہیں کرے، بس جذبہ اللہ کو پسند آیا خالص بات، تو اللہ نے قیامت تک ان کے وجود کو شفا. تو یہ جو آپ کا چل کر نصرت حسین میں فرشی ازا کا گانا ہے، یہ وہ شہد کی مکھی کے عمل سے سوا ہے. یہ جو نصرت مظلوم ہے، اگر سارے فضائل بیان کر دیے جائیں تو چھٹے امام فرماتے کہ لوگ سارے اعمال چھوڑ کے فرشی ازا سے نہ اٹھے. اتنی برکتیں ہیں فرشی ازا کی کہ اگر فرشی ازا کے سارے فضائل بیان کر دیے جائیں تو لوگ کوئی کام ہی نہ کریں، بس فرشی ازا پہ بیٹھے ہیں. صرف ایک امام حسین سے نسبت ہے، آج آپ 40 ہیں تو ایک فضیلت بیان کرو فرشی ازا کی. وہ یہ کہ جب کوئی عزادار اپنے گھر سے حسین کی مجلس کے لیے نکلتا ہے تو صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ مولا حسین خود اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور دعائیں خیر کرتے ہیں. پھر جب تم سید کی دعا لینے کے لیے آ گئے تو خوف کس بات کا ہے؟ اب کون سی طاقت حسین سے بڑی ہے جو ہمیں کوئی گریز پہنچائے؟ اگر شفا چاہیے تو یہاں آؤ، یہ دار الشفا ہے. یہ فرش ازا تمہیں ہر تمنا کو پورا کرے گا. یہاں صرف بانٹتے ہیں حسین اور زہرا کے لال کا کرم آپ نے دیکھا کہاں سے شروع ہوا. ایک بڑی تفصیل ہے. آخری میں آتے ہیں سب سے کون اور کیا آقا میرا قصور معاف ہو سکتا ہے. تو حسین اپنا اختیار بتا رہے ہیں کہ تجھے میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا، یعنی کہ میں وہ ہوں جو مرضی خدا کا واقف بھی ہوں اور مالک بھی ہوں. بس پر کی طرح آؤ حسین کے دربار میں اور شفا دو. اب میں بتاؤں گا کہ دیکھیے شہادتیں جو ہیں
وہ کئی طرح کی، ہر ایک مظلوم کے حصے میں ایک الگ قسم کے مسائل ہیں. اور آپ نے سنا ہے کہ تلوار کے زخم سے زیادہ کاری الفاظ کے زخم تھے. کیا تو کربلا کے بعد جو بیویاں تھیں ان کے لیے تلوار تو نہ تھی، لیکن اس کے زخم کربلا والوں سے کم نہ تھے. اب میں کچھ اپنے اشعار سناؤں گا، اسی سے اپنے مثال. زخم علی اکبر جو عاشور کو دیکھا ہو، زخم علی اکبر جو عاشور کو دیکھا ہو، تعزیز رہا تازہ لیلا کی نگاہ. ماں زندگی بھر نہیں بھول سکی کہ بیٹے کے گلے میں بچی لگی. زیر سایہ نہ بیٹھی پھر زینب، زیر سایہ نہ بیٹھی پھر زینب، رہا نظروں میں بے کفن بھائی. 11ویں محرم کو جب بے کفن لاشا دیکھا نا حسین کا، تو دل نے ایک عہد کیا کہ اب ہم سایہ میں نہیں جائیں گے. بیویوں نے اپنے لیے سایہ حرام کر دیا. اور سید الساجدین بھی کہ صبر کے منازل طے کیے، کیسے کیسے منازل سے گزرے. بس بابا کے لاشے کو بے کفن دیکھا تو اس کی راوی شہزادی زینب کہ بند کانپ رہا تھا، بیمار امام کا ایسے جیسے پرندہ کانپتا ہے بھیگا ہوا، اور سرانے کھڑے ہوئے تھے بابا کے لاشے. زینب نے پوچھا بیٹا یہ کیا عالم ہے کہ روح پرواز کیا جاتی ہے، ایک نزا کسی کیفیت ہے؟ تو کہا پوچھئے ماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے جو بے غسلوں کا پڑا، اور میرے گلے میں توف ہے، ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہے، کیسے بابا کے دفن کا سامان کروں؟ یہ وہ زخم تھا جو زندگی بھر یاد کرتے. اور اس کے بعد بیویوں نے دیکھا کہ جن کو منتوں سے پالا تھا، مرادوں سے پالا تھا، ان کے لاشیں بے کفن پڑے رہے. کسی بیوی کے سر پر چادر نہ تھی کہ کم از کم لاشیں پر ڈال دیتی. اور پھر قافلہ اس میں چلا تو پہلی منزل شہادت سید الساجدین کہ ایک نوجوان نے ایک سر کو بڑی دیر تک دیکھا. اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا اس بیٹے کے لیے کیا کہتے ہیں جس کا باپ کا سر منہ کے نظام تاکہ اگر تم مدد کرو تو میں اپنے باپ کا سر حاصل کروں گا. چنانچہ نوجوانوں نے تلواریں نکالی، اس نے بڑھ کے اسے قتل کیا جس کے ہاتھ میں سر تھا، اور اس کے بعد سر لے کے پیشانی کا بوسہ دیا باپ کے سر پہ، اور اس کے بعد کہا کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نیزے پہ نہیں پھرایا جاتا. سید الساجدین کھڑے دیکھتے کہا بابا میں کس قدر مجبور ہوں. یہ زخم ہے سید الساجدین کے. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا، بڑا کرب ہے اس سوال میں، اس لیے سناتا چلوں. کیا کہا تھا کہ مولا آپ سے پہلے دربار میں دو شخصیتیں آئیں ابن زیاد کی، ایک حضرت مسلم اور دوسرے مختار. لیکن جب یہ دونوں گرفتار کر کے لائے گئے تو ان کے سر اٹھے ہوئے تھے، ان کے لہجے سخت تھے، اور انہوں نے بڑی جوانمردی سے گفتگو کی. بے خوف و حنین کے آنکھوں میں کوئی خوف تھا، لیکن مولا جب آپ دربار میں آئے تو آپ نے سر تک نہیں اٹھایا. سارا جتنی دیر دربار میں سر کو جھکائے کھڑے رہے. تو بیمار نے آنکھوں سے خون بہا کے کہا مختار کے ساتھ کوئی عورت تو نہ تھی، اس کے ساتھ کوئی ساتھی تو نہ تھا، میں سر کیسے اٹھاتا بنا رسول اللہ بے مخدوم چادر دربار میں کھڑے. قافلہ کوفے سے آگے بڑھا تو زخمی راستے بھر زخمی. میں نے تمہید میں کہہ دیا کہ بہت کم لوگ واپس گئے تھے، جن کے مر گئے تھے وہ بڑے غصے میں بیٹھے. بنی ہاشم کی تلواروں سے جو شام والے کٹے تھے
کہ ورثہ کا کیا عالم ہوا اس سے سوچے. اب یزید نے یہ کیا کہ جب یہ قافلہ دمشق داخل ہوا تو ان لوگوں کو پیغام بھیجایا کہ بنی ہاشم کو ہم قید کر کے لائے ہیں جنہوں نے تمہارے ورثہ کو قتل کیا. تو ایک طرف ان کا غم و غصہ تھا اور دوسری طرف اسیری بیویاں سید الساجدین تھے. وہ مقام آج بھی موجود ہے کہ جہاں پر کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی خاک پھینک رہا تھا، کوئی سترے کا کھجور پھینک رہا تھا. اور اس کے بعد زینب کی شہادت کی منزل آئی. ایک بار دربار میں شہید ہوئی، دوسری بار زندان میں شہید. دربار میں وہ منزل کہ جب شہزادی کہہ رہی تھی کہ اے یزید تو جس بات پر نازا ہے یہ مہلت ہے، تیرے دن ختم پہ ناز نہ کر اپنی کامیابی پر. اس نے شہزادی کو روکنے کے لیے ایک نیا ظلم یہ کیا کہ شعب خیزران اٹھائی اور امام مظلوم کی طرف متوجہ ہوا. یزید کا ہاتھ چل رہا تھا، زینب کا اپنی جانب کہہ رہی تھی یزید میں نے دیکھا ان ہونٹوں کے رسول اللہ بوسے نہ دے دے، اپنے ہاتھ کو روک لے، میں اپنی تقریر کو روکے دیتی. کل ایک کنیز کا واقعہ سنا تھا، آج ایک کنیز سے ملاقات سن لو. دیکھو کہ دل پر کیسے تیر چلتے ہیں. ایک کنیز تھی جس کا نام تھا ہند. جیسا کہ میں نے بتایا کہ بنی ہاشم کے پاس کنیزیں تھیں تو انہیں وہ اچھے سے اچھے گھر بیٹھے دیتے تھے تاکہ وہ اچھی زندگی گزاریں. تو ہند کو معاویہ نے مانگا تو حضرت زینب کی کنیز تھی، عبداللہ جعفر طیار نے اسے دے دی. تو اس نے جب شہزادی کے پاس کنیزی میں تھی تو شہزادی سے قرآن سیکھا. ریلوے سے کیا ملے گا؟ قرآن ملے گا، دین ملے گا. تو وہ جب بھی قرآن لاتی یہ معجزہ ہوتا کہ قرآن اس کے ہاتھوں سے بلند ہوتا اور شہزادی کا طواف ہوتا. اس بات کو یاد رکھیے. اب اہل حرم زندان میں قید ہیں اور ایسے میں ایک اطلاع آئی کہ ہند قیدیوں سے ملنے آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اس نے حسین کا نام سن لیا تھا. رونے والوں کی زبان کو جب حسین کا نام سنا تو وہ بے چین ہو گئی، کہا کہ میں ان قیدیوں سے ملوں گی. یہ کون حسین ہے جسے شہید کیا گیا ہے؟ چنانچہ جب ہند آئی ہے تمام بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے سن رہی کہ بڑا مسئلہ آپ نے سنا ہوا ہے. جب وہ آئے اس کے لیے کرسی لائی. پہلے کرسی رکھی گئی، پھر وہ آ کے بیٹھے، بیٹھ کے اس نے کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. تم لوگ بزرگ کون ہیں؟ سب شہزادی کی طرف دیکھے. شہزادی زینب بزرگ تو کہا کہ میں. کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں زینب بنت علی. یہ کہنا تھا کہ ہند کو غصہ آ گیا، کرسی سے کھڑی ہو گئی. کہا خبردار تمہاری یہ جرأت کہ تم زینب کا نام لو اپنے لیے. کیا میں زینب بنت علی کو نہیں جانتی جن کی میں کنیز ہوں؟ تو کہا کہ میں تجھے کیسے یقین دلاؤں؟ تو کہا کہ میں ابھی یقین کرتی. اس نے کنیز سے کہا جا قرآن لے کیا، ایک مرتبہ قرآن لایا. ہند تڑپنے لگی جب قرآن زینب کا نواز. قرآن تو زینب کو نواز لیکن ظالموں نے کبھی پتھر مارے، کبھی تشنا کیا، کبھی تانے دیے. اب یہ زینب لوٹ رہی ہے اربعین حسین کے لیے. لوٹی ہے اربعین کے لیے. تو سوچے دل کا کیا عالم ہوا ہوگا شہزادی کے کہ دیکھا جہاں پر کل قیام لگے ہوئے تھے وہاں پر اب خالی میدان ہے. چند خبریں، ایک گودالیہ قتل گاہ میں سارے شہدا ہوں اور چند خبریں بہت دل بتایا. کہا کہ بھیا کیا تیری خبر ویران رہے گی؟ آپ کے دل نے کہا کہ اے اللہ لوگوں کے دل کو بھائی کی خبر پر موڑ دے، میری بھائی کی خبر ویران
जो तड़प के दुआ की ना, तो आज कायनात में सबसे बड़ा आबाद इलाका करबला है अरबईन के मौके पर, कि इतनी लोग गिन नहीं सकते कितने लोग आए, सही तादाद करोड़ों में बढ़ जा रही है तादाद। और समझ में नहीं आ रहा है कि इनके खाने का इंतजाम कौन कर रहा है, इनके लिए पानी का इंतजाम कौन कर रहा है, इनके सामान के रखने का इंतजाम, इनके ठहरने का इंतजाम। लेकिन ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है कि तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। आज सारी कायनात हुसैन का कदमों पर है। हर दिल में यही हसरत है, जितने बैठे हुए के मौला एक मौका, एक अरबईन की जान सारे मोमिनीन को करबला में नसीब फरमा, कि हमें वो मौका मिले कि रोज़े अरबईन हुसैन को सलाम पहुंचाए, जरी पर पहुंचे। आज कायनात का सबसे बड़ा मजमा हुसैन के रोजे पर है। लेकिन जब ज़ैनब कोई नहीं, उसके बावजूद एक महातिम में अजीब बात है कि ऊँट लाए गए, बीबियां ऊँट के बैठने का इंतजार करती, और जब ऊँट बैठे करती और फिर रोजे हुसैन की तरफ। लेकिन ज़ैनब का अंदाज सबसे ज़ैनब ऊँट की बुलंदी से ऐसे गिरी जैसे अब्बास, और उसके बाद उठी तो फिर उठान ना गया, चलना चाहा तो चला ना गया। मकातिल कहते हैं कि कौनियों के बाद ज़ैनब बढ़ती हुई हुसैन की कब्र पर पहुंची, अपना रुस्सा हुसैन की कब्र पर रखी, ज़ैनब आई है। भैया ज़ैनब ने वादों को पूरा किया। भैया मैं बाजारों से गुजरती थी, लोग कहते थे ये फातिमा की बेटी है, भैया जिंदान में सकीना हो गई। और उसके बाद कई दिन तक मातम करा, मातम करती रही, रोती रही, यहाँ तक कि जब खून शिफाफा हो तब बीमार इमाम ने कहा कि अम्मा अब इस पैगाम को मदीने मीर अनीस ने नज़्म किया, होने लगा सवार रिसाला का, डंका बजा रन के विदाए अमीर का, और सब तबरुकात जनाबे अमीर का। तुर्बत के गिर्द ऊंट बराबर खड़े हुए, रुखसत का जमा खबर पर छोटे बड़े, ज़ैनब पुकारी पूछ का सामान हो गया, फिर शहर मेरा भाई का वीरान हो गया। आई मुसाफिरों के मेरे वो ज़मीन पसंद, दुनिया में जिस जमीन को बस्ती नहीं पसंद। और जब बीवियों को सवार किया ना, तो ज़ैनब ने कहा अब्बास नहीं तो क्या हुआ, आज ज़ैनब तुम्हें सवार करेगी। कभी लैला को सवार किया, कभी फरवा को मकातिल कहते हैं कि जब सबको सवार कर चुकी तो दिल भर आया, पलट के एक मर्तबा फुरात की तरफ देखा, कहा मेरे गैरतदार अब्बास तुम मेरे पर्दे का एहतमाम करते थे, भैया ज़ैनब जा रही है, मेरा सलाम ले दो। यहाँ से काफिला करबला से फिर मदीने की सिमत चला कि मक्तल को पहुंचाना था मदीने तक। अब मैंने कल बताया था एक माँ इंतजार कर रही थी, एक बेटी इंतजार कर रही थी, एक बेटा इंतजार कर रहा था। आज दो मुलाकातें हैं, एक बेटी जो इंतजार कर रही थी, एक बेटी जिसने माँ की कब्र पे जाके अमानत सुपुर्द कर दी थी। मकातिल कहते हैं कि जब इमाम ने पैगाम भिजाया कि वो काफिला जो 28 रजब को चला था वो वापस आया, ये दस्तूर था आने की इत्तला कर दी जाती शहर में, कोई तो मिलने आएगा ऐलान करने के बाद। तो मोहम्मद इमाम हुसैन के छोटे भाई आपको इत्तला दी, तो ये चल नहीं सकते थे, वजन काफी था, गुलामों के सहारे थे। बड़ी दूर से देखा कि सियाह परचम लगा हुआ है, वहीं से जाया करके कहा हाँ मेरा भाई मार डाला गया। बनी उमैया ने साजिश पूरी कर ली। अब रोते बिलखते हुए आ रहे हैं, आके बीमार से पूछते हैं कि ऐ शेख बताओ बनी हाशिम में कौन वापस आया। एक मर्तबा बीमार इमाम ने गौर से चचा को देखा और कहा चचा क्या आपने मुझे नहीं पहचाना, कहा कि तुम इतने
مرتبہ امام کے قریب بیٹھ گئے اور پوچھا کہ بتاؤ فرزند میرے قافلے پہ کیا گزری؟ تو بیمار امام ہیں اور فرما رہے ہیں محمد حنفیہ جیسا بھائی ہے تڑپ کے سن رہا ہے ہر بار جاتا ہے. یہاں تک کہ ایک منزل یہ آئی کہ جب شہادت عظمیٰ کو بیان کیا کہ میرا بابا بڑی بے کسی کے ساتھ شہید مرتبہ فرت غم میں اٹھ کے سید الساجدین کو گلے سے لگایا. جیسے ہی گلے میں بہن آئی اب سید الساجدین تڑپنے لگی. ہاتھوں کو ہٹائیے میری تکلیف بڑھ رہی. کہا تمہیں کہے کی تکلیف؟ کہا مجھے کافی خراب بنائی. ہمیں لایا اور بنایا اور پھرایا گیا تھا. اور پھر بشیر نے مدینے میں خبر کی. قافلہ روضہ رسول پہ پہنچا تو زینب آگے بڑھی. سید الساجدین دروازے پہ ٹہر گئے. کہا پھوپھی اماں آپ سلام پہنچائے. تو جا کے کہا السلام علیکہ یا جدہ, السلام علیکہ ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اس کے بعد کہا یا جدہ زینب آئی ہے, حسین نہیں آیا. اور اپنے صاحب کا ذکر کیا کہ اے نانا ہمیں بھوکا پیاسا رکھا ہے, ہمیں غلاموں کی طرح کھلایا گیا, ہمیں بازاروں میں کھلایا گیا. زینب فریاد کرتی رہی, روتی تھی. ایسے میں کسی نے کہا کہ فاطمہ صغریٰ آئی. اب فاطمہ صغریٰ آئی تب ساری بیبیاں خاموش ہیں کہ کون کیا جواب. فاطمہ صغریٰ وہ بیبیاں جس نے بڑے گھر کو رخصت کیا اور بیمار ہے, 9 سال کے سن میں عصا کے سہارے سے چلتی ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. آگے قیامت یوں گزری کہ زینب سے پوچھا کہ بی بی بتائیے میری پھوپھی کہاں ہے؟ مجھے شہزادی زینب کا ملنے کا اشتیاق. کہا بیٹی تم نے پھوپھی کو نہیں پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں یہ تو آپ کی آواز ہے, لیکن یہ کیا عالم عمر خمیرہ ہو گئی ہے, سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, سارے لوگ جاری ہیں. کہا کہ حسین کے بعد زینب ایسے ہی جی سکتی. اب فاطمہ صغریٰ پوچھتی ہیں شہزادی علی اکبر کے قدموں کے نشان رکھے ہیں, کیسی ہے میرا بھیا علی اکبر کیسا ہے؟ میں روز بھیا کے قدموں کے نشان کو دیکھتی. کہا کہ ان کے سینے پر برچھی لگی, نوجوانی میں ہم سے رخصت ہو گئے. کہا میرا چچا عباس, کہا کہ ان کے شانے خطا ہو گئے. کہا بھائی قاسم نظر نہیں آتے. کہا کہ کربلا میں نوشا بنے تھے لیکن لاجا پامال ہو گئے. یہاں تک کہ حسین کو پوچھا, کہا کہ تمہارے بابا شہید کر دیے گئے. تو فاطمہ کو غش آ گیا. لیکن اب دیکھیا کیا چوٹ لگی دل پر, کس قد سے گزری ہے بی بی. کیا سوال نہیں کیا بلکہ دل کو اطمینان تھا, یقین تھا کہ جس کو نظر ہونے کی وہ تو آیا ہوگا. نہ وہ ہتھیار اٹھا سکتا تھا, نہ وہ چل پھر سکتا تھا. کبھی مولانا کی گودی میں, کبھی عمر فرما کی گودی میں, کبھی عمر عباس کی گودی میں. کسے ڈھونڈ رہی ہے, کہا میرا بھیا وہ تو میدان میں جانے کے قابل نہ تھا. کہا حسین لے گئے تھے, ایسے پلٹے کے من کا ڈھلا ہوا تھا, پانچوں میں خون بھرا ہوا تھا. مجلس ہو چکی لیکن ایک ملاقات بیان عاشور میں پڑا تھا کہ زہرا نے کرتا سپرد کیا تھا. اب وہ کرتا لی بھی زینب آئی. جب نانا سمجھا کہا کہ بیٹی ماں سے ملنا چاہتی. اب اہتمام کیا. ایسے راستہ نہیں تھا جیسے اب روضہ رسول سے بخیر تک سیدھا راستہ ہے, بستی تھی اس سے توڑ دیا جائے, اس کے بعد میں پہنچنا پڑا. تو اب بخیر کے لیے پھر منہ لائے گئے اور قناعتیں گھیری گئی. خبر سیدہ کے اطراف قناعت گھیری گئی کہ بیویاں ملاقات کے لیے آئی. اور شہزادی زینب جب پہنچی ہے تو وہی عالم تھا جو حسین کے کہ اپنے آپ کو مجھ سے گرایا. اس کے بعد کونی اور گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی ماں کی قبر پہ پہنچی. سوچی اب بیٹی نے ماں سے ملاقات کرنی. کہا کہ اماں زینب آئی ہے, اماں حسین نہیں آیا. اماں بھرا گھر اجڑ
یہ واقعہ اماں بنانا کے گھر پر جا نہ سکی. لوگ مجھے بتا کے کہتے یہ فاطمہ کی لڑکی ہے جس کا نام کی تاریخی میں تھا, اسے تیار بدیار بلایا گیا. اماں جب کوئی سفر کو جاتا ہے تو کچھ نشانی لاتا ہے. اماں میرے ساتھ میری دولت بازوؤں کا رسم کے نشان ہے. یہ بھائی کا خون بھرا کتا ہے, اس پر تلواروں کے نشان, تیروں کے نشان. وہ زمین پر جتنے آزادہ سب کو اپنے جوان اور اس پر شہزادی جس نے جیسی اس کو شب کا قبولیت عطا ہے. اور میں تمام مومنین کا اور تمام نبیوں کا اپنی خدمت کی شکر گزار ہوں. مجھے پڑھنے کا موقع دیا. اللہ آپ سب کے گھروں کو آباد رکھے. آمین. خاص ہوا ہے کہ جب میں بیمار تھا تو مومنین نے دعا کی. میں دعا کروں گا ان کے لیے کہ میرا حق بنتا ہے کہ بارہ جنہوں نے میرے لیے دعا کی ان کے گھروں کو آباد و شاد رکھے. بلا سے محفوظ رکھے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر مولا حسین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے.
कटे तुम है शबीर कटे तुम है शबीर कटे तुम है दुख तेरे ज़हरा पर आफत घड़ी आई शाम की राहों में हर सिमत तमाशाई हर तौक में झगड़ा था आबिद का गला भाई हर तौक में झगड़ा था आबिद का गला भाई ज़ैनब ने कहा उठो अब्बास के हम आए शबीर कटे तुम है शबीर कटे तुम है शबीर कटे तुम है शबीर कटे तुम है बार वो हाकिम का सरनांग तेरा कुनबा चादर की वज़ हमने बालों से किया पर्दा भैया तेरी ज़ैनब के बाजू तेरा संबस्ता भैया तेरी ज़ैनब के बाजू तेरा सन बस्ता भैया तेरी ज़ैनब के बाजू तेरा संबस्ता भैया तेरी ज़ैनब के बाजू तेरा सन बस्ता ज़ैनब ने कहा उठो अब्बास के हम आए शबीर कटे तुम है शबीर Hussein, 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 Hussein. पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ पहचान लो पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ क्या सुनते हो ए अब्दुल्ला पहचान लो
दुनिया की सताई है ज़ैनब, इस हाल में आई है ज़ैनब, इस हाल में आई है ज़ैनब, अपने दिल की एक सदा, सुनते हो ऐ अब्दुल्ला, क्या सुनते हो ऐ अब्दुल्ला, पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ, पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ। मक़तल को गए प्यासे बचे, मक़तल को गए प्यासे बचे, आए न पलट कर पर बचे, आए न पलट कर पर बचे, दोनों ने हमारा नाम किया, दोनों ने हमारा नाम किया, सुनते हो ऐ अब्दुल्ला, क्या सुनते हो ऐ अब्दुल्ला, पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ, पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ। नशे के नशायूं शय को मिले, नशे के नशायूं शय को मिले, आसिम के बदन के टुकड़े मिले, आसिम के बदन के टुकड़े मिले, अरमान किसी का पूरा हुआ, अरमान किसी का पूरा हुआ, सुनते हो ऐ अब्दुल्ला, क्या सुनते हो ऐ अब्दुल्ला, पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ, पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ। ज़ैनब इन आँखों से देखी, ज़ैनब इन आँखों से देखी, अकबर के कलेजे में बरछी, अकबर के कलेजे में बरछी, और देखी खून का एक दरिया, और देखी खून का एक दरिया, सुनते हो ऐ अब्दुल्ला, क्या सुनते हो ऐ अब्दुल्ला, पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ, पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ। अलमिन की सदा पे रन को गया, अलमिन की सदा पे रन को गया, असगर के गले पर तीर लगा, असगर के गले पर तीर लगा, कटते हुए देखी उसका गला, कटते हुए देखी उसका गला, सुनते हो ऐ अब्दुल्ला, क्या सुनते हो ऐ अब्दुल्ला, पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ, पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ। जब छोटा बड़ा ना कोई बचा, जब छोटा बड़ा ना कोई बचा, बीमार था बस एक खुश में पड़ा, बीमार था बस एक खुश में पड़ा, दरगाह में था तन्हा भाई मेरा, भाई मेरा, सुनते हो ऐ अब्दुल्ला, क्या सुनते हो ऐ अब्दुल्ला, पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ, पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ। फिर आई क़यामत की वो घड़ी, फिर आई क़यामत की वो घड़ी, आँधी भी वहाँ पर चलने लगी, आँधी भी वहाँ पर चलने लगी, जब शिमर का पंजर चलने लगा, जब शिमर का पंजर चलने लगा, सुनते हो ऐ अब्दुल्ला, क्या सुनते हो ऐ अब्दुल्ला, पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ, पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ। हर सुनते उदासी छाई थी, हर सुनते उदासी छाई थी, या शाम गरीबा आई थी, या शाम गरीबा आई थी, वो हाल हुआ देखा न सुना, हाल हुआ देखा न सुना, क्या सुनते हो ऐ अब्दुल्ला, क्या सुनते हो ऐ अब्दुल्ला, पहचान लो मैं ज़ैनब हूँ, पहचान लो।
تیرا ہو گیا بھائی حق ادا میرا ہو گیا بھائی ہر بہن تیرا ہو گیا بھائی حق ادا میرا ہو گیا بھائی ہر بہن تیرا ہو گیا بھائی حق ادا میرا ہو گیا بھائی ہر بہن تیرا ہو گیا بھائی حق ادا میرا ہو گیا بھائی ہر بہن تیرا ہو گیا بھائی حق ادا میرا ہو گیا بھائی اس کو 18 سال پالا تھا اس کو 18 سال پالا تھا 18 سال پالا تھا 18 سال پالا تھا تہے خاک سو گیا بھائی ہر بہن تیرا ہو گیا بھائی حق ادا میرا ہو گیا بھائی آئے کہ دوپہر میں آ جائے آئے کہ دوپہر میں ماں جائے آئے کہ دوپہر میں آ جائے آئے کہ دوپہر میں ماں جائے صاف گھر تیرا ہو گیا بھائی ہر بہن تیرا ہو گیا بھائی حق ادا میرا ہو گیا بھائی ایسا تھا تیرے مرنے سے ایسا تھا تیرے مرنے سے ایسا تھا تیرے مرنے سے بدر گم ہو گیا بھائی ہر بہن تیرا ہو گیا بھائی حق ادا میرا ہو گیا بھائی میں سکینہ کو دفنا کر 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 وعدہ تیرا پورا ہو گیا بھائی ہر بہن تیرا ہو گیا بھائی حق ادا میرا ہو گیا بھائی سکروں نے ایک رہ گئی زینب 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 حال کیا میرا ہو گیا بھائی ہر بہن تیرا ہو گیا بھائی حق ادا میرا ہو گیا شاہ سلام علیک سلام شاہ سلام علیک ہے سلام شاہ سلام علیک زینب کل سلام شاہ سلام علیک محمد سلام شاہ سلام علیک مجاہد سلام شاہ سلام علیک عابد سلام شاہ سلام علیک سلام شاہ سلام علیک قائقم سلام شاہ سلام علیک دلاب سلام شاہ سلام علیک سلام شاہ سلام علیک سکین سلام شاہ سلام علیک سلام شاہ سلام علیک سلام علیک شاہ سلام علیک شاباش 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 شبیر کی تربت پائے شبیر کی تربت پائے زینب کا بیان تھا گھر جا کے کروں کیا
بچھڑے ہوئے پھٹتا ہے کلیجا گھر جا کے کرو کیا گھر جا کے کرو کیا بچھڑے ہوئے پھٹتا ہے کلیجا گھر جا کے کرو کیا 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 لگی آگ کھڑا بہت سماتا ہر سمت دھواں تھا ہر سمت دھواں تھا اسباب جو تھا لوٹ کے سب لے گیا تھا گھر جا کے کرو کیا گھر جا کے کرو کیا تیرے یار حیا سید سجاد ہم ہو گئے برباد ہم ہو گئے برباد وہ شام کے زندان میں سوتی ہے سکینہ گھر جا کے کرو کیا گھر جا کے کرو کیا مسند ساتھ مصیبت سفر تھا دشمن تھا زمانہ دشمن تھا زمانہ ہر گام قیامت سے وعدہ ہوا پورا گھر جا کے کرو کیا گھر جا کے کرو کیا بات یہ بولو کیا جاؤں وطن کو کیا جاؤں وطن کو بتلاؤ کہ کیا حکم ہے اس وقت تمہارا گھر جا کے کرو کیا گھر جا کے کرو کیا نشانہ سکھ ہے جاؤں میں کیسے دکھلاؤں تو کیسے دکھلاؤں تو کیسے مل جائے تیرے پائے ایک غم کا گوشہ گھر جا کے کرو کیا گھر جا کے کرو کیا تیرا دیکھے گا نشہ رنج محن کے نیل رسن کے نیل رسن کے اس طرح سے دیکھو گی میں ایک کا تڑپنا گھر جا کے کرو کیا گھر جا کے کرو کیا بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب یا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب پائی ہے دکھ پائی ہے دکھ پائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی
لحد پالی سکینہ بنا کر بھائی کی امانت کو رہے خاک چھپا کر ساتھ اپنے لٹے قافلے کو لائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب کے مرد پا دکھیا کے نوحہ ماں چار کے مرد پا دکھیا کے نوحہ آئی بہن ملنے اٹھو میرے بھیا آئی بہن ملنے اٹھو میرے بھیا بن تیرے ہر ایک کام پا دکھ پائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تمہیں بتلاؤ وطن جا کے کروں کیا بھیا تمہیں بتلاؤ وطن جا کے کروں کیا سغرا تمہیں پوچھے گی تو بولو میں کہوں کیا سغرا تمہیں پوچھے گی تو بولو میں کہوں کیا جب بھی خیال آیا ہے گھبرائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بے مقنع چادر گئے بازار میں بھیا بے مقنع چادر گئے بازار میں بھیا دربار یزیدی میں گئی دختر زہرا تھا حکم جو تیرا وہ بجا لائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب رنجو علم و یاس عباس نہیں ہے جز عابد بیمار کوئی پاس نہیں ہے بس ایک امانت سے بچا لائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب تو سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے برسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے برسے کے لیے فاطمہ زہرا ابا جو لشکر کا تھا سرور کے علمدار ابا جو لشکر کا تھا سرور کے علمدار دریا پہ اسے قتل کیا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے برسے کے لیے فاطمہ زہرا بیٹی پنائی چوری بدن زخمی کر دیا بیٹی پنائی چوری بدن زخمی کر دیا سجاد پہ یہ ظلم کیا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام خدا حافظ زینب عزیز خدا حافظ زینب حسین من خارا خدا حافظ اے پیغم قرین من قارا خدا حافظ زینب حزین من خارا خدا حافظ اے پیغم قرین من قارا خدا حافظ زینب حزین من خارا خدا حافظ من کے بھی
علمدارم بی معین و بیارم از حیات بیزارم خواهرا خدا حافظ زینب حزین من خارا خدا حافظ ای پیغم قرین من خواهرا خدا حافظ زینب حزین من خارا خدا حافظ زینب حزین من خواهرا خدا حافظ زینب من خارا خدا حافظ قاسم و اکبر ملدارم ایمار میل زندگی دیگر خواهرا خدا یاری خواهرا خدا حافظ زینب حزین من خارا خدا حافظ ای غم قرین من خواهرا خدا حافظ زینب حزین من خارا خدا حافظ من ظلم ناروان من چوب خیزران من خواهرا خدا حافظ زینب حزین من خارا خدا حافظ ای پیغم قرین من خواهرا خدا حافظ زینب حزین من خارا خدا حافظ زینب حزین من خواهرا خدا حافظ زینب حزین من خارا خدا حافظ تو میرا بس تو نانے ربا بس تو مجلس شراب بس تو خواهرا خدا یاری ابن زہرا وویلا ابن زہرا وویلا ابن زہرا وویلا تاریخ الفسارا ابن زہرا وویلا صالبا من ردا ابن زہرا وویلا صابيها من خيفا ابن زہرا وویلا نزرا وويلا نزرا وويلا زہرا وویلا وويلا 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 يالي عباس يا سيدي یا عباس یا سیدی يا مظلوم يا سيدي یا عباس یا سیدی شوف الهرم زماني يا مجروح يا سيدي یا عباس یا سیدی عطشان يا سيدي یا عباس یا سیدی بار الہ واسطہ محمد وال محمد کا تمام ماتم کرنے والوں کو صدوں سی سال سلامت رہا بازوں میں قوت حیدر عطا فرما کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے ان تمام مقامات کی حفاظت فرما تمام آزاداروں کو اپنی حفظ و امان میرا شوف الحرم زمانی مجروح یا سیدی یا عباس یا سیدی بار الہ واسطہ بیمار کربلا کا واسطہ بیمار مدینہ کا جناب سجاد سلمہ کو جناب حسنین سلمہ کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما آمین جناب مظفر صاحب قبلہ کو مکمل شفاء بھی عطا فرما جناب علی حق کو صدوں سی سال سلامت رہا تجمل بھائی صاحب کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما حفظ و امان میرا شوف الحرم زمانی یا مجروح یا سیدی عباس یا سیدی عباس يا سيدي یا عباس